Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم اپنا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1 کا، اور جس میں ہم سیٹس کے متعلق پڑھ رہے ہیں. اور لاسٹ لیسن میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 کے سیٹس کی ڈیفینیشنز کے متعلق جانا اور اقرا بک کا پیج نمبر 20 کیا. آج ہم پیج نمبر 21 کریں گے اور اس میں فل ان دی بلینکس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے آپ سب لوگ ڈیٹ کو مینشن کریں گے. ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد پھر آپ پیج نمبر 21 مکمل کریں گے جو لیسن میں جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا. تو سب سے پہلی خالی جگہ دیکھیے A dash is a well defined collection of distinct object. یہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ well defined collection of distinct object کو کیا کہتے ہیں. تو وہ آپ یہاں لکھیں گے. دا سمبل یعنی کہ جو یہ ایرو ڈبل ایرو کا سائن ہے جو آپ کے پاس از یوز فار ٹو ڈیش سیٹ کے دو سیٹوں کے درمیان کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایکول کے لیے یا ایکویلنٹ کے لیے. اور تیسری خالی جگہ آپ کے پاس ہے if each element of a set A is also an element of a set B، کہ ایلیمنٹ A ان کے سیٹ A کا ہر ایلیمنٹ سیٹ B کا ایلیمنٹ ہے، then the set A is called the dash of the set B. تو سیٹ A کو سیٹ B کا کیا کہیں گے وہ آپ بتائیں گے. بہت آسان ڈیفینیشن ہے. the object of a set are called، کہ جو سیٹ کے اندر ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اور نمبر 5 میں a set having no element is called، اگر کسی سیٹ کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ کوئی رکن موجود نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، تو اس سیٹ کا نام آپ یہاں پہ لکھیں گے. اور نمبر 6 میں a set having unlimited numbers of elements is called، کہ ایسا سیٹ جس کے اندر جو نمبرز کی تعداد ہیں اور ایلیمنٹس کی جو تعداد ہے وہ لامحدود ہے، ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہم نہیں کر سکتے، تو اس سیٹ کو، تو ایسے سیٹ کو کیا کہیں گے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. بہت آسان ہے. تو ڈیئر کلاس اسی طرح ہم اپنی 7ویں خالی جگہ 7 پہ آتے ہیں. if the set B is a subset of a set A، کہ سیٹ B ہے جو سا وہ سب سیٹ ہے A کا، then A is said to be the dash of the set B. تو A ہے جو سا اس کو ہم B کا کیا کہہ سکتے ہیں وہ آپ بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خالی ہے آخری جگہ 8th the symbol dash means does not belong to، کہ does not belong to کے لیے کون سا سمبل استعمال کیا جاتا ہے وہ ہم نے لاسٹ لیسن میں بھی اس کو پڑھا، لیکن وہاں پہ ہم نے belong to پڑھا. یہاں پہ اس نے پوچھا ہے belong not belong to، کہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی کہ کوئی ایلیمنٹ اگر کسی سیٹ سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کو سمبل کے ذریعے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے وہ آپ لکھیں گے. اور اس کے نیچے ہے رائٹ دا نیم آف دا سیٹ، کہ جو سیٹ دیے گئے ہیں آپ کے پاس 5 ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں. سب سے پہلا جو سیٹ ہے n کو آگے 1 2 3 اس کا نیم آپ نے پیچھے پڑھا، ایکسرسائز میں بھی آپ نے اس کے سوالوں میں پریکٹس کی، سمز بھی آپ نے کی اس سے متعلق. تو ان تمام سیٹس کے بارے میں آپ نے ان کے نیم لکھنے ہیں کہ اس فرسٹ سیٹ کو کیا کہتے ہیں، سیٹ W کو کیا کہتے ہیں، سیٹ E کو کیا کہتے ہیں، اور سیٹ O اور سیٹ P. اسی طرح ان کے سمپل آپ نام لکھیں گے تو یہ آپ کا پیج مکمل ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم پیج نمبر 22 کی طرف آتے ہیں جس میں اس نے آپ کو MCQs دیے. تو سب سے پہلے آپ ڈیٹ مینشن کریں گے. ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد آپ ان کو حل کریں گے. تو دیکھیے انسرکل دا کریکٹ آنسر کے جو جواب درست ہیں ان کو آپ نے دائرہ کرنا ہے کہ if set A equal set of a vowels then، کہ سیٹ A کے درمیان جو سیٹ آف واول ہے، کہ A ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس میں سیٹ آف واول ہے A E I O U جو آپ پڑھتے ہیں انگلش میں، اس کے جو واول ورڈز ہیں اب اس سے بلونگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کون سا ایسا نمبر ہے یا آپ کے پاس ورڈ ہے جو بلونگ کرتا ہے سیٹ A سے، اس کو آپ سرکل کریں گے. if A is equal to 5 6 and B is equal to 5 6 4 then، یہ آپ نے ایکولنٹ اور ایکول کی ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو بڑے واضح انداز میں پچھلے لیسن میں بھی بتایا. اس کے مطابق آپ بتائیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، ان کو سمبلز کے ذریعے ظاہر کیسے کریں گے. if C A B C D اور D ہے جو آپ کے پاس M N O P ہے then، کہ وہی سیٹ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں کروائی ایکول اور ایکویلنٹ کی، ان دونوں ڈیفینیشنز کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں کو آپ حل کریں گے. اور اسی طرح A آپ کے پاس 3 6 9 ہے اور B آپ کے پاس 1 2 3 اور اپ ٹو 10 تک ہے. دین اس سے کیا مراد ہے، وہ سب سیٹ اور ناٹ سب سیٹ کے بارے میں، ایکول ایکویلنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے. یہاں پہ بتائیں کہ 3 6 9 ہے جو سا وہ کیا ہوگا،
اے کا سب سیٹ ہوگا، اے سب سیٹ ہوگا بی کا، یا اے سب سیٹ ہے جون سا وہ بی کا ہوگا، اور اسی طرح اے ایکویلنٹ ہے جون سا وہ بی کا ہوگا، اور اے ناٹ ایکول ٹو بی، ان دونوں کے درمیان یعنی کہ اے بی اور اے بی. اب یہ جس طرف اس کا چہرہ ہے یعنی کہ ادھر پوچھا اس نے یہ اے سب سیٹ ہے بی کا، اور یہاں پہ پوچھا اس نے بی سب سیٹ ہے اے کا. اسی طرح آپ آگے پوچھیں گے a set having countable elements is called، کہ ایسا سیٹ جس کے اندر countable ان کی کاؤنٹ کیا جا سکے، جس میں ایلیمنٹس کو، انہیں ہم کیا کہتے ہیں اس سیٹ کو؟ ایمپٹی سب سیٹ یا فائنائٹ سیٹ یا انفائنائٹ سیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میچ کالم ہے کہ از این ایلیمنٹ آف کے لیے کون سا سمبل استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ میچ کریں گے، ایکویلنٹ کے کون سا سمبل استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ استعمال کریں گے. اسی طرح سب سیٹ کے لیے جو سمبل استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے آپ وہ استعمال کریں گے. نل سیٹ یعنی کہ ایمٹی سیٹ کے لیے، خالی سیٹ کے لیے جو ان سا ایلیمنٹ یعنی کہ سمبل استعمال کیا جاتا ہے آپ وہ کریں گے. تو ڈیئر کلاس یہ اس طرح سے آپ کے 2 پیجز تھے، بہت آسان ہیں، ان کو آپ مکمل کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے. تو ڈیئر کلاس آج کا آپ کا کام ہے اقرا ورک بک کا پیج نمبر 21 اور 22 کرنا ہے، اور آپ نے ریوائز کرنا ہے پیج نمبر 20 کو، ان کی پٹ ان ٹوگیدر 1 کو. تو یہ آپ کا آج کا کام ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.